چند سال پہلے کی بات ہے۔ میں ان دنوں عمان میں تھا۔ میرا تعلیمی ریکارڈ میڈیکل سے تعلق رکھتا ہے، مگر پیسوں کی کمی کی وجہ سے مجھے اپنی میڈیکل کی تعلیم کو درمیان میں روکنا پڑا۔ عمان آنے کی وجہ بھی یہی تھی۔ یہاں آ کر میں ایک نوکری کرنے لگا، مگر کچھ ہی ماہ میں وہ نوکری ختم ہو گئی۔ اب واپس جانے کی نہ ہمت تھی نہ پیسہ۔ جاننے والوں نے سمجھایا کہ کوشش کرو، نوکری کوئی اور مل ہی جائے گی، اور اگر 1 ماہ کے اندر مجھے نوکری نہ ملتی تو پھر مجھے واپس پاکستان بھیج دیا جاتا۔ میں ہر ممکن کوشش کرنے لگا کہ مجھے نوکری مل جائے۔ 1 ہفتہ ایسے ہی گزر گیا۔ ایک صبح میں چائے پی رہا تھا کہ میرا ایک دوست جو وہاں پر میرے ساتھ ہی رہتا تھا وہ آیا اور بولا، یار نعمان، ایک نوکری ملی ہے، کرو گے؟ میرے جسم میں جیسے جان پڑ گئی۔ میں فوراً بولا، ہاں ہاں کیوں نہیں۔ وہ بولا، پہلے سن لو کہ نوکری کیسی ہے۔ میں نے اس کی صورت دیکھی تو وہ سنجیدہ اور تھوڑا پریشان تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا، جیسی بھی ہے بتاؤ، پریشان کیوں ہو؟ وہ سنبھل گیا اور کہنے لگا، ایک ہاسپٹل کی جاب ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ میں خوشی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ بات یہ ہے کہ نوکری مردہ خانے میں ہے۔ اس نے رک رک کر کہا، مردہ خانے میں؟ میں نے ایک دم پریشان ہو کر پوچھا۔ ہاں دوست، انہیں ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے جو پوسٹ مارٹم کرنے میں ان کا ساتھ دے، یعنی انہیں ایک ہیلپر کی ضرورت ہے۔ میں پریشانی کے عالم میں اس کا منہ دیکھنے لگا۔ پھر اس نے یہ سمجھایا کہ پیسے بھی کافی اچھے ہیں اور ایک کمرے کا گھر بھی وہ دیں گے۔ مرتے کیا نہ کرتے، ہاں کرنی پڑی۔ اگلے دن میں اس کے بتائے ہوئے پتے پر ہاسپٹل پہنچ گیا۔ یہ قدیم طرز کا بنا ہوا ہاسپٹل تھا۔ عمارت مضبوط اور سرخ پتھر کے برآمدے تھے جن میں قطار در قطار خوبصورت پھولوں کے پودے لگائے گئے تھے۔ باہری عمارت میں باغ تھا جس میں 1-2 آدمی مالی کا کام کرتے دکھائی دیے۔ کاؤنٹر پر میرا استقبال ایک نرس نے کیا اور مجھے ایک سینئر ڈاکٹر الباقر کے کمرے میں بھیج دیا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ ڈاکٹر چلا آیا، بہت اچھے طریقے سے ملا اور گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ انگلش میں مجھے بتایا کہ مجھے لاش کو چیرنا پھاڑنا نہیں ہے، بس ہمارے پوسٹ مارٹم کے ڈاکٹر کے ساتھ تھوڑی سی ہیلپ کرنی ہے۔ وہ مجھے لے کر لمبے کوریڈور سے ہوتا ہوا بائیں جانب مڑ گیا اور آخری کمرے کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ کمرے کا دروازہ خاصا بڑا تھا۔ اس کے اوپر ایک تختی لگی تھی جس پر عربی زبان میں لکھا تھا، مردہ خانہ۔ میں نے ایک لمبا سانس کھینچا اور ڈاکٹر کے پیچھے اس کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ جگہ ایک کمرہ نہ تھی، ایک ہال کمرہ تھا جس کے 2 حصے تھے۔ ایک حصے میں پوسٹ مارٹم کا میز اور اوزار تھے۔ سینکڑوں دوائیاں ایک شیشے کی الماری میں رکھی ہوئی تھی۔ ان کے سامنے والی دیوار میں شیشہ لگا تھا جس سے دوسرا حصہ صاف دکھائی دیتا تھا۔ اس حصے میں کچھ اسٹریچر نما بیڈ بچھے ہوئے تھے جن کی تعداد 6 تھی۔ سامنے کی آخری دیوار میں کیبن لگے تھے جن میں کچھ پہ تحریر نوٹ چپکے ہوئے تھے۔ ان کیبنوں میں مردہ لوگوں کو رکھا جاتا تھا۔ اسٹریچرز نما بستروں میں سے 3 پہ سفید چادر کے نیچے لاشیں موجود تھیں، جبکہ 3 بستر خالی تھے۔ میرا مردے خانے میں یہ پہلا موقع تھا۔ میں کم ہمت نہیں تھا، مگر ایسے دوسری دنیا میں چلے جانے والے خالی جسم عجیب سا خوف طاری کر دیتے ہیں۔ ایک طرف کرسی میز لگی تھی، بائیں جانب ایک دروازہ تھا جو واش روم تھا۔ ہمارے اندر داخل ہونے کے 1 منٹ بعد ہی وہاں سے ایک ڈاکٹر صاحب تولیے سے ہاتھ پہنچتے برآمد ہوئے۔ میرا تعارف ہوا تو وہ خوشی سے اردو میں بولے، میں بھی پاکستان سے ہوں، پچھلے 12 سال سے یہاں کام کر رہا ہوں۔ میرا نام طفیل ہے، نعمان۔ میں نے مختصر سا اپنا تعارف کروایا۔ پھر رسمی کارروائی کے بعد میری جاب وہاں پر پکی ہو گئی۔ اچھی تنخواہ کے ساتھ ایک کمرے کا گھر بھی تھا جو ایک فلیٹ تھا، مجھے دیا گیا۔ ڈاکٹر طفیل بہت اچھے انسان تھے۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ کام کوئی اچھا برا نہیں ہوتا، کسی بھی کام کو برا شگون نہ سمجھو، اور یہ کہ ہاسپٹل کے ہیڈ مجھ سے 2 دن بعد ملیں گے۔ میں نے بھی دل سے کام کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ شام تک وہ تینوں لاشیں اپنے اپنے لواحقین کے ذریعے لے جائی جا چکی تھی اور میری گھبراہٹ بھی کم ہو گئی تھی۔ ڈیوٹی رات 9 بجے ختم ہونا تھی۔ اس کے بعد جو لاش بھی آتی وہ کیبن میں رکھی جاتی اور اس پر نوٹ لکھ دیا جاتا۔ صبح ڈاکٹر طفیل 8 بجے آ کر اس کو دیکھ لیتے تھے۔ میرا کام مشکل نہیں تھا۔ اوزاروں کو جراثیم سے پاک کرنا، لاش کے فوٹو لینا اور لاوارث لاش کو پیک کر کے کیبن میں ڈالنا۔ اس کے بعد کمپیوٹر پر اندراج کر دیا جاتا۔ اگلے 2 دن خاموشی سے گزر گئے۔ میری نوکری پکی ہو گئی اور ڈاکٹر طفیل میرے دوست بن گئے۔
ان کی فیملی پاکستان میں ہی تھی، چھٹیوں میں وہ گھر جانے والے تھے اور ان کا سارا کام میرے ذمہ آنا تھا۔ یہ بات سن کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ انہوں نے سمجھایا کہ وہ پچھلے 3 سال سے گھر نہیں گئے اور جانے میں بھی 4 ماہ باقی ہیں، تب تک میں کام سیکھ لوں گا اور یہ ذمہ داری آسانی سے اٹھا لوں گا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہو گیا۔ اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ آنے والے حالات میرے لیے کیا لے کر آئیں گے۔ کام کرتے کرتے 1 ماہ ہونے لگا۔ ایک دن ڈاکٹر توفیل بولے کہ آج ایک لاش کا پوسٹ مارٹم میں کروں تاکہ وہ دیکھ سکے کہ مجھے کام کتنا سمجھ آیا ہے۔ میں گڑبڑا گیا۔ وہ بولے گھبراؤ مت، میں ساتھ ہوں، جہاں تم سمجھ نہ پاؤ میں سنبھال لوں گا۔ میں راضی ہو گیا، مگر اس دن کوئی لاش نہیں آئی۔ میں نے شکر ادا کیا۔ وہ دن گیا، اگلے 3 دن تک کوئی لاش نہیں آئی، مگر نوکری تو نوکری تھی، جانا آنا وقت پہ ہوتا رہا۔ چوتھے دن جب میں صبح 7:30 بجے ہاسپٹل پہنچا تو مردہ خانے کے باہر پولیس والے کھڑے تھے۔ ان سے معلوم ہوا کہ ایک لاش آئی ہے اور انہیں جلد سے جلد رپورٹ چاہیے۔ میں نے دوپہر تک کا وقت لیا اور ان کے جانے کے بعد دھڑکتے دل سے اندر داخل ہو گیا۔ مردہ خانے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر توفیل کے آنے میں وقت تھا، تمام چیزیں اپنی جگہ پہ تھی، مگر ایک اسٹریچر پہ چادر ڈھکے لاش لیٹی تھی۔ میں نے آہستہ سے چادر اٹھائی اور لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ اس میں ایک جوان لڑکی کی لاش پڑی تھی۔ لڑکی کا منہ کھلا ہوا تھا اور آنکھیں بھی نیلی نیلی آنکھیں جو مسلسل مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے سے لگتا تھا کہ اسے مرے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا۔ اسی دم ایک آہٹ ہوئی اور میں اچھل پڑا۔ جیسے ہی میں اچھلا، چادر میرے ہاتھ سے نکل کر لاش کے چہرے کو چھپا گئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک پاؤڈر کھڑا تھا۔ اس نے عربی میں کچھ کہا جو میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے انگلش میں بات کرنے کا کہا تو وہ بس اتنا سمجھا سکا کہ ڈاکٹر باقر مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے ایک نظر حال کمرے پہ ڈالی اور لاش کا چہرہ اچھی طرح ڈھانپ کر میں اس کے پیچھے چل دیا۔ ڈاکٹر باقر اپنے کمرے میں موجود تھے۔ انہوں نے انگریزی میں مجھے بتایا کہ ڈاکٹر توفیل آج دوپہر کے بعد آنے والے ہیں اور ڈاکٹروں کی ایک میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے جا چکے ہیں۔ اب دوپہر تک مجھے ہی مردہ خانے کا کام سنبھالنا ہوگا۔ میں اقرار میں سر ہلا کر واپس آ گیا۔ مردہ خانے کے دروازے پہ پہنچ کر مجھے یاد آیا کہ وہاں ایک لاش موجود ہے۔ میرے قدم وہیں رک گئے۔ میں کچھ دیر وہیں کھڑا خود کو مضبوط کرنے لگا۔ کاؤنٹر پر اس وقت کوئی موجود نہیں تھا۔ میل نرس وہاں سے شاید جا چکا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور مردہ خانے میں داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے ایک عجیب سی بے چینی نے گھیر لیا۔ سب کچھ اپنی جگہ پہ تھا مگر کوئی بات الگ تھی۔ میں نے اسے اپنا پہلا تجربہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور سیدھا واش روم میں چلا گیا۔ ہاتھ دھو کر میں نے جراثیم کش دستانے پہنے اور مہلکہ کمرے میں داخل ہوا۔ اسٹیچر پر لاش موجود تھی مگر چادر زمین پر گری تھی۔ میرا دماغ چکرا گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے اچھی طرح سے چادر لاش کے اوپر دی تھی، پھر یہ زمین پر کیسے گر گئی؟ مجھے وہاں پر گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ میں نے خود پر قابو پایا اور دماغ میں بات آئی کہ شاید چاہتے ہوئے میرے ساتھ ہی اٹک کر اتر گئی اور زمین پر گر گئی ہوگی۔ میں اپنی سوچ پر کافی حد تک مطمئن ہو گیا۔ میں نے ایک پروفیشنل کی طرح کام کرنا تھا اور ثابت کرنا تھا کہ میں اس جاب کا اہل ہوں۔ مطمئن ہونے کے بعد میں نے لاش کا جائزہ لیا۔ وہ 20 یا 21 برس کی لڑکی تھی۔ اس کا منہ کھلا تھا اور آنکھیں بھی کھلی تھی۔ لاش کے ساتھ ایک کاغذ تھا جس میں موت سے متعلق تفصیل تھی اور لڑکی کی تصویر بھی۔ تصویر دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ سیاہ لکھا گیا تھا اور تصویر میں بھی سیاہ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے غور سے لاش کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں نیلی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ بہرحال میں نے اس لاش کی تصاویر لی۔ تصاویر لیتے ہوئے مجھے لاش کا ٹھیک سے جائزہ لینے کا موقع مل گیا۔ اس کے جسم پر ایک سفید فراک تھی۔ ہاتھوں اور پاؤں کے ناخنوں میں مٹی بھری تھی۔ ہاتھوں اور پاؤں کی رگوں کو بے ترتیبی سے کاٹ دیا گیا تھا۔ تصویر لیتے ہوئے مجھے اس کے منہ میں کوئی چیز نظر آئی۔ چمٹی کی مدد سے اس کے منہ سے مشکل سے ایک کاغذ نکلا۔ حیرت سے میں نے کاغذ کھولا مگر اس میں ناقابل فہم زبان میں کچھ لکھا تھا۔ یہ کوئی تعویذ نما چیز تھی مگر واضح طور پر اسلامی نہیں تھا۔ میں نے ثبوت کے طور پر محفوظ کر لیا۔ موت کی وجہ تو سامنے آ چکی تھی، بنیادی رگیں کٹ جانے کی وجہ سے وہ مر گئی تھی۔ اب یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ کہیں کوئی اور چوٹ تو نہیں ہے۔ اب لاش کے فنگر پرنٹس لینے کا مرحلہ تھا۔ جیسے ہی اس کے ہاتھوں کا اسکین کیا، ایک دم سے بجلی بند ہو گئی اور اسی ایک لمحے کے اندر بیک اپ لائٹس چل گئی، لیکن اندرونی ہال میں سرخ رنگ کی لائٹیں روشن ہوئی۔ ایک عجیب سا ماحول بن گیا۔ میں نے لاش پہ نگاہ ڈالی اور میرا حلق سوکھ گیا۔ وہ کروٹ کے بل لیٹی تھی جبکہ ایک لمحہ پہلے وہ بالکل سیدھی تھی۔
کروٹ کے بل ہونے کی وجہ سے اس کا ایک ہاتھ اسٹیچر سے نیچے لٹک گیا تھا۔ میں لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہو گیا۔ اوہ! مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی وہ اٹھ بیٹھے گی۔ میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ویٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی آنکھیں اب مجھ پہ جمی تھی۔ میں ایک دم گھبرا کر باہر کی طرف جانے لگا، مگر دروازے کے قریب پہنچتے ہی میرے دماغ نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنی ساری محنت ضائع کر رہے ہو۔ میں وہیں رک گیا۔ اسی وقت بجلی روشن ہو گئی۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور واپس پلٹا۔ لاش کروٹ کے بل ہی تھی۔ میں ہمت کے ساتھ اس کے قریب گیا، لاش کو سیدھا کیا، اس کے فنگر پرنٹس لیے اور اس کا کمپیوٹر اندراج کیا۔ اس کے بعد ایک پیکنگ میں ڈالا اور کیبن میں رکھ دیا۔ موت کی وجہ اور وقت کا تعین تو ڈاکٹر طفیل ہی کر سکتے تھے۔ اب ان کے آنے کا انتظار تھا۔ میں نے آلات تیار کیے اور پوسٹ مارٹم کے لیے میز بھی تیار کر لیا۔ اس وقت پوری طرح میں کام میں مصروف تھا۔ اچانک کیبن کا دروازہ کھل گیا۔ میں نے چونک کر دیکھا۔ کیبن کھلا دیکھ کر مجھے لگا وہ ٹھیک سے بند نہیں ہوا تھا۔ میں اس کو بند کرنے کے لیے اندرونی کمرے میں گیا۔ کیبن بند کرتے ہوئے میں نے نوٹ کیا کہ لاش میں کچھ گڑبڑ ہے۔ میں نے ٹرے باہر کھینچی اور پیکنگ کی زپ کھول کر دیکھا۔ لاش پھر سے کروٹ پہ تھی۔ میں ایک دم پیچھے ہٹا اور اسٹیچر سے اٹک کر گر گیا۔ تمام کیبنوں کے دروازے خود بخود کھل گئے تھے۔ میں بے یقینی کے عالم میں ان کو دیکھنے لگا۔ لاش کی پیکنگ میں حرکت سی ہوئی اور میں نے آنکھیں بند کر کے کلمہ شریف کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ میرا دل گردن میں دھڑک رہا تھا۔ خاموشی کان پھاڑ رہی تھی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے زور سے سانس لیا ہے اور وہ بھی میرے کان کے بالکل پاس۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ تمام کیبن بند تھے، صرف لاش کا کیبن کھلا تھا۔ میں نے ہمت کی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کمرے میں کوئی نہ تھا۔ اسی کے باوجود میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھرے تھے۔ اس لڑکی میں کیا تھا؟ آخر یہ کون تھی؟ اور اس کا نام کہیں پر بھی درج نہیں تھا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور ہاسپٹل کے ملازمین ایک اور لاش اسٹیچر پر لے کر اندر داخل ہو گئے۔ ان کے پیچھے پولیس کا ایک آفیسر بھی تھا۔ میں ان کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ملازمین لاش کو کمرے میں پہنچا کر چلے گئے۔ اس لاش کے کوائف بھی ایک فارم پر درج کیے گئے تھے، وہ میں نے سنبھال لیا۔ پولیس آفیسر اس لڑکی کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ میں نے ان سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے سینئر ڈاکٹر آج مصروف ہیں، تو حتمی رپورٹ شام تک مل سکتی ہے۔ اس آفیسر سے مجھے معلوم ہوا کہ لڑکی غیر ملکی تھی اور یہاں شاید سیر کے لیے آئی تھی۔ اس کی لاش پولیس کو عمان کے ایک قدیم قلعے کے پیچھے سے ملی تھی۔ لڑکی کو وہاں پھینکا گیا تھا۔ کب پھینکا گیا یہ معلوم کرنا تھا۔ یہ باتیں کر کے پولیس آفیسر شام تک آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ قدیم قلعہ ارواح خبیثہ یعنی برے جنات کے لیے مشہور تھا۔ مجھے یہ معاملہ سیدھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں بے چینی سے ڈاکٹر طفیل کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو 12 بج رہے تھے۔ اب میں دوسری لاش کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ ایک بوڑھے شخص کی تھی۔ اس کے تصاویر اور فنگر پرنٹس کے کام مکمل کرتے مجھے مزید 2 گھنٹے لگ گئے۔ میں اسے کیبن میں پہنچا کر دوسرے کمرے میں بچھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہاں موجود کمپیوٹر پہ جب سرچ کیا تو واقعی قلعہ پر اسرار لگا۔ میں بالکل محو تھا جب اچانک ہی مجھے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ اسی وقت روشنی غائب ہو گئی اور ایک لمحے میں سرخ رنگ کی روشنی کمرے میں پھیل گئی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اندرونی کمرے کی طرف نظر دوڑائی تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کمرے کے وسط میں کوئی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ وہ ایک لڑکی تھی۔ میرا سانس جیسے اٹکنے لگا تھا، آواز گلے میں پھنس گئی۔ وہ رونے کی آواز اسی کی تھی۔ میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں ابھی گر کر بے ہوش ہو جاؤں گا۔ اسی دم اس لڑکی نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں بالکل سیاہ تھیں۔ اس نے منہ کھولا اور ایک تیز چیخ کی آواز اس کے حلق سے نکلی، جیسے کوئی تیز سیٹی ہو۔ میرے کانوں کے پردے پھٹنے لگے، میرا سر چکرایا اور میں فرش پر گر گیا، اور پھر مجھے کوئی ہوش نہ تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں مردہ خانے میں ہی ایک بستر پر لیٹا تھا اور ڈاکٹر طفیل اور ڈاکٹر باقر میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے گھبرا کر اس لاش کے بارے میں بتانا چاہا، مگر انہوں نے مجھے خاموش کروا دیا۔ ڈاکٹر طفیل کا کہنا تھا کہ مجھے ذہنی دباؤ کا سامنا ہوا ہے، اور کچھ نہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ ڈاکٹر باقر کے جانے کے بعد انہوں نے مجھ سے تفصیل پوچھی، جو میں نے پوری طرح بیان کی۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور اندرونی کمرے میں جا کر مطلوبہ کیبن کھولا، ٹرے باہر نکالی۔ لاش اسی طرح تھی جیسے اس کو رکھا تھا۔ تو کیا وہ سب میرا وہم تھا؟ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے ان کے ساتھ مل کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے میز پر منتقل کیا۔ وہ مجھے آرام کرنے کا کہتے رہے، مگر میں نہیں مانا۔
میں یہ گھٹی سلجھانا چاہتا تھا۔ لاش کی آنکھیں بند تھیں۔ جب ڈاکٹر توفیل نے معائنہ کرنے کے لیے آنکھیں کھول کر ٹارچ کی روشنی ڈالی تو میں دنگ رہ گیا۔ آنکھوں کا رنگ سیاہ ہی تھا۔ لڑکی کی موت زہر سے ہوئی تھی۔ اس کے مرنے کے باوجود اس کے ہاتھوں اور پیروں کی رگیں کاٹ دی گئی تھی۔ اس وقت مجھے وہ تعویذ نما کاغذ یاد آیا۔ میں لپک کر میز تک گیا اور اس کے دراز سے وہ پلاسٹک کا لفافہ نکال کر لایا۔ وہ کاغذ کھول کر اس میں ڈالا تھا۔ کاغذ پہ نظر پڑتے ہی ڈاکٹر توفیل چونک کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئے اور مجھ سے پریشانی سے پوچھنے لگے کہ یہ کاغذ کہاں سے آیا۔ میں نے بتایا کہ لاش کے منہ کے اندر تھا۔ وہ بولے، تم نے اسے ہاتھ لگایا؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ پریشانی میں کچھ بڑبڑانے لگے۔ پھر سب کام چھوڑ کر کرسی پر بیٹھ گئے اور سر تھام لیا۔ میں بھی پریشان ہو گیا۔ ان کے سامنے جا کر میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ جو تفصیلات انہوں نے بتائی اسے سن کر میرا دماغ بھی چکرا گیا۔ ان کے مطابق یہ یہودیت میں کسی پہ سے جادو کرنا تھا۔ یہ لڑکی یہودی نسل سے تھی مگر کسی کے ظلم کا نشانہ بن چکی تھی۔ اس کو بچانے کی کوشش ناکام گئی تو قتل کر دی گئی۔ اب سارا معاملہ سامنے تھا۔ تفتیش تو پولیس نے ہی کرنی تھی مگر وہ پراسرار لڑکی مجھے کیوں دکھائی دی؟ ڈاکٹر توفیل کے مطابق جب اس کاغذ کو جس پہ ناقابل فہم زبان درج تھی اس کے منہ میں ڈالا گیا تھا تو اس کے جسم میں کسی آسیب کو قید کر دیا گیا تھا، مگر میں نے یہ کاغذ نکال لیا تھا، اس کو رہائی مل گئی تھی۔ تبھی وہ مجھے نظر آئی۔ اچانک میرا سر بھاری ہونے لگا۔ معاملہ سمجھ کر میں نفسیاتی طور پر ایک عجیب سے خوف میں مبتلا ہو گیا تھا، یہ جانتے ہی کہ میں نے ہاتھ لگایا تھا اس کاغذ کو۔ ڈاکٹر توفیل نے مجھے ایک شخصیت سے ملنے کا کہا۔ شام کو ہی میں ان کے ساتھ ان کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک روحانی بزرگ ہیں۔ وہ خوش اخلاق اور پر نور انسان تھے۔ ڈاکٹر توفیل بھی میرے ہمراہ تھے۔ تمام معاملہ ان کے گوشے گزار کیا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور میں جیسے گہری نیند میں چلا گیا۔ میرے چاروں طرف آوازیں تھیں مگر گہرا اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں ان آوازوں کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میرا ذہن جیسے کسی کی مٹھی میں تھا۔ اچانک مجھے ایک آواز سنائی دی، نعمان، نعمان، اور میں اس آواز کی طرف بڑھنے لگا۔ دور سے ایک روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ میں اس کی طرف جیسے ہی بھاگنے لگا، پھر آواز آئی، نعمان، کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ۔ میرے دل نے تکرار شروع کر دی اور اسی لمحے مجھے ایسے لگا جیسے مجھے قید سے رہائی مل گئی ہے۔ میری آنکھیں کھل گئی اور میں روحانی بزرگ کے سامنے بیٹھا تھا۔ میرے جسم کا رواں رواں درد میں ڈوبا تھا۔ انہوں نے ایک مٹی کا پیالہ مجھے دیا، اس میں پانی تھا۔ میرا حلق خشک تھا۔ میں نے ایک سانس میں سے خالی کر دیا۔ سارا بوجھ اتر گیا تھا اور میں ہلکا ہو گیا تھا۔ وہ تعویذ نما کاغذ انہوں نے لے لیے جو میں ڈاکٹر توفیل کے کہنے پر لے آیا تھا۔ لاش اسی رات پولیس کی تحویل میں دے دی گئی تھی اور رپورٹ بھی، جہاں سے وہ اپنے وطن واپس چلی جانی تھی۔ میں نے ڈاکٹر توفیل کے ساتھ مزید 3 سال کام کیا، پھر واپس اپنے وطن آ گیا۔ مگر آج بھی خیال آ جائے تو خوف کی جھرجھری سی دوڑ جاتی ہے۔ نہ جانے وہ اندھیری دنیا کن کی تھی، وہ ناقابل فہم آوازیں کس کی تھی، وہ لڑکی کون تھی، وہ آسیب اس میں کیسے داخل ہو گئی؟ یہ سب سوالات آج تک جواب طلب ہیں۔